نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، یہ شعبان المعظم کا بہترین عظیم مہینہ چل رہا ہے، اور اس شعبان المعظم میں ایک عظیم رات آتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کی امت کے گناہوں اور شیطان کی فریب کاریوں کو دور کرے گا اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شعبان کو دیگر مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، شب برات میں نوافل پڑھی جاتی ہیں، اور وہ کس طرح پڑھی جاتی ہیں اس کی تفصیل کو سماعت کر لیجئے۔ جیسے ہی یہ رات شروع ہوگی تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھی جائے گی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے کہ یا الہ العالمین، ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور ان 2 رکعت کو عام نماز کی طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت کی ہم نیت باندھیں گے، اور اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ، ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے وسعت رزق عطا فرما، اور اس کے بعد پھر ہم سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ پھر 2 رکعت نماز کی ہم نیت باندھیں گے، اور اس میں یہ نیت کریں گے کہ یا الہ العالمین، ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے بلاؤں سے حفاظت عطا فرما، اور ترتیب پھر اسی طرح کی ہوگی کہ اس میں ایک مرتبہ سورہ یاسین، یعنی کہ نماز کے بعد سورہ یاسین یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جیسے ہی رات جو ہے وہ آگے چلتی جائے گی، ثواب کا عظیم خزانہ انشاءاللہ ہاتھ آئے گا۔ پھر کچھ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس رات میں، شب برات میں، اس کی بھی تفصیل سماعت کر لیجئے۔ 14 رکعت نماز نفل پڑھیں، عام طریقے سے طرح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں۔ جب سلام پھیرنے 14 رکعت، یہ 2 کر کے پڑھیں گے۔ جب 14 رکعت مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی جو آخری آیات ہیں، یعنی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ والی جو آیات ہیں، 2 آیات آخری جو آیات ہیں، اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ کی رحمت سے وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور نفل سماعت فرما لیجئے، شب برات میں ہی آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیے، اور اس کو کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو بہت برکتیں ملیں گی، اور ان نفل پڑھنے کا ثواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب انشاءاللہ الکریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ دل میں سختی سی محسوس کرتے ہوں تو شب برات میں آپ ان کلمات کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آسان سے کلمات ہیں، وہ کلمات ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کے ورد کریں، انشاءاللہ آپ دل میں نرمی محسوس کریں گے، دل میں نور محسوس کریں گے۔ اور میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر پچھلی نمازیں قضا ہوں تو اس رات میں ان نمازوں کی قضا کو پوری کرنا شروع کر دیں، اور پھر شب برات کے بعد بھی جو ہے ان قضا کو ادا کریں، اور وہ جو آپ پر قضا ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے ختم کریں۔ پوری جو ہے نماز جو ہے زندگی جو نمازیں ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے لیے، میرے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مقدس رات کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔